حج بیت اللہ پر انعامات الہیہ۔ احادیث طیبہ میں حج کی سعادت پانے والوں کے لیے کثیر فضائل کا تذکرہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا روایت کی: اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لہ الحاج، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما دے اور حاجی جس جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی بخشش فرما دے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة۔ تسلسل سے حج اور عمرہ کرو، اس لیے کہ یقیناً یہ دونوں غربت اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بٹی لوہے اور سونا چاندی کی میل دور کرتی ہے، اور حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب جنت ہی ہے۔ مقبول حج سے مراد یہ ہے کہ حلال کمائی سے اخلاص کے ساتھ تمام آداب ملحوظ رکھتے ہوئے حج کیا جائے۔ 3 صدی ہجری کے معروف بزرگ حضرت علی بن موفق علیہ الرحمہ نے فرمایا: مجھے حج بیت اللہ کی سعادت ملی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، 2 رکعات ادا کی، پھر کعبہ مشرفہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر روتے روتے میری زبان پر آیا: مجھے کتنی ہی مرتبہ بیت اللہ کی حاضری نصیب ہوئی ہے، مگر نہ جانے وہ مقبول ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں مجھے ہلکی سی نیند آئی اور سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں نے ایک غیبی آواز سنی: یا علی ابن الموفق قد سمعنا مقالتک افتدعو انت الى بیتک الا ما تحب، یعنی اے علی بن موفق، تم اپنے گھر میں اسی کو دعوت دیتے ہو نا جو تمہیں محبوب ہو، یوں ہی میں بھی اپنے گھر میں اسے ہی بلاتا ہوں جو مجھے پیارا ہوتا ہے۔